اکثر یہ سوال آتا ہے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کی دعائیں اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے، اللہ جن کی فوری مدد کرتا ہے۔ ہم تو اتنی دعائیں کر رہے ہیں، اتنے وظائف کر رہے ہیں، اور اللہ کے کچھ ورد بھی ہماری زبان پر رٹے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ہمیں اللہ کی طرف سے مدد کا اشارہ نہیں مل رہا۔ تو سنو، مایوس ہونے سے پہلے میرے اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تم یاد کرو وہ واقعہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو شکست اپنے سامنے واضح نظر آ رہی تھی اور انہوں نے اپنے اللہ سے مدد طلب کی، اور اللہ نے طوفان بھیج کر ان کی مدد کی اور انہیں فتح سے ہمکنار کر دیا۔ بالکل اسی طرح تمہارے لیے بھی اللہ کی مدد کسی نہ کسی مشکل کے بعد ہی آتی ہے۔ یہ جو بظاہر تمہیں چیزیں آزمائش لگتی ہیں، یہی تو راستہ ہوتی ہیں تمہارے لیے اللہ کی مدد کے قریب آنے کا۔ یہ نشانی ہوتی ہے کہ اب اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ بس ایک بات یاد رکھو، اللہ سے بڑا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، اس سے زیادہ تم سے کوئی مخلص نہیں ہے۔ میرا اللہ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے، بلکہ اللہ ہی تمہارا خیر خواہ ہے اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ جس کا مددگار اللہ ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یاد رکھو، اللہ کی مدد آنے کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تم اللہ کی رضا میں خود کو راضی محسوس کرنے لگتے ہو، کوئی خوشی ہو یا غم، کوئی سزا ہو یا جزا، تم پر کچھ اثر نہیں کرتا۔ تم ہر چیز کو اللہ کی رضا کی خاطر ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ برداشت کرنے لگتے ہو۔ یاد رکھو، جس بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے نا، اسے اپنا قرب عطا کر دیتا ہے۔ یہ جو راستے بظاہر تمہیں مشکل نظر آتے ہیں، اگر ان راستوں پر اللہ تمہیں لے کر جاتا ہے تو وہ کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب وہ تمہارے لیے غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو تمہیں ان حالات سے نکلنے کی ہمت بھی دے دیتا ہے۔ نہ تو وہ تمہیں غم میں اکیلا چھوڑتا ہے اور نہ ہی خوشی میں۔ میں جانتی ہوں کچھ حالات تمہیں پریشان کیے رکھتے ہیں۔ جب تمہاری مشکلات طویل ہوتی ہیں تو تم ستائے جانے لگتے ہو، تمہارا دل بار بار ٹوٹتا ہے۔ یقیناً تم بھی تو وہ راہ تلاش کرتے ہوگے کہ کہیں سے کسی بھی طرح کوئی ظاہری یا باطنی مدد آ کر تمہارے لیے تمام آزمائشوں کے در بند کر دے اور تمہارے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھول کر تمہاری تمام پریشانیاں ختم کر دے۔ تو سنو، میرا اللہ فرماتا ہے، اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل ابھارتی ہیں، اور پھر اللہ اس بادل کو آسمان میں جیسے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، اور کبھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ اس کے بیچ میں بارش نکلتی ہے، اور پھر اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس تک بارش پہنچاتا ہے، تو جبھی وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، ساری بات طلب کی ہوتی ہے۔ جب طلب بڑھتی ہے تو تڑپ بھی بڑھ جاتی ہے۔
اور جب تڑپ بڑھ جاتی ہے تو درد بھی حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور جب درد تمام حدوں کو توڑتے ہوئے آنسو سے بہہ نکلتا ہے، تب انسان خود بخود سجدے میں گر پڑتا ہے، اور درد کا سجدہ ہو اور اللہ کی مدد نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں آنے والے بہترین دن عطا کرے، اور جن دعاؤں کی قبولیت کے انتظار میں ہو، اللہ ان تمام دعاؤں پر اپنے کن کی مہر ثبت کر کے تمہارے دلوں کو پرنور کر دے، اور تمہارا صبر تمہارے لیے اللہ سے بہت جلد معجزوں کے دروازے کھلوا دے گا انشاءاللہ۔ ویورز، اگر ویڈیو پسند آئے تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔